بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم وقف کے متعلق دوسرا حصہ سیکھیں گے۔ ایک حصہ ہم نے سیکھ لیا جس کے اندر ہم نے وقف کی تعریف، وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ہم کچھ علامات وقف کے متعلق کچھ آج ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ علامات وقف کہتے ہیں چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے کہ یہ گول دائرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر گنتی میں کچھ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اصل میں یہ گول دائرہ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گول دائرہ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے میم یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو آیت کا معنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، زا وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض کا تو آیت کے آگے صاد لکھا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب یہ لام کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ لام اگر آیت کے اوپر لکھا ہو، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گول دائرہ، اس کے اوپر لام لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی قرہ حضرات جو ہے نا اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، بعض قرہ حضرات کہتے ہیں کہ نہ ٹھہرو، اور اگر آیت کے علاوہ لکھا ہو تو تمام قرہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نہ ٹھہرو۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ وقف کر لیتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو اب وہاں پر وقف کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ نے کر دیا، تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اعادہ کرنا ہے۔ اعادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔